بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میدان حشر میں لوگ تین طرح سے آئیں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جو پیدل چل کے آ رہے ہوں گے، ایک وہ لوگ ہوں گے جو سوار ہو کر آئیں گے، اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو منہ کے بل چل کر آئیں گے۔ اس کی تشریح میں شراح فرماتے ہیں کہ پیدل چل کر آنے والے وہ مسلمان ہوں گے جو ملے جلے اعمال کرتے ہیں، جن کے پاس نیکیاں بھی ہیں اور جن کے پاس گناہ بھی ہیں، اور سوار وہ شخص ہوں گے، وہ اشخاص ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے جو اعلیٰ درجے کے کامل مومن ہیں، اور منہ کے بل وہ غیر مسلم اور وہ کافر ہوں گے جنہوں نے خدا کو کبھی سجدہ نہیں کیا، خدا کو کبھی مانا نہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا۔ یہ کافر لوگ منہ کے بل چل کر آئیں گے۔ تو یہاں ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ منہ کے بل کیسے چلیں گے، تو اس کے بارے میں بھی شرح نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پاؤں کے بل چلائے گا وہی اللہ انہیں منہ کے بل چلائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے۔ یعنی یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ قیامت کے دن سب لوگوں کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، تو دوسرے لوگوں کو بھی لباس ملے گا۔ اور بعض دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے مقبول بندے ہوں گے جب وہ اٹھیں گے تو وہ تو برہنہ اٹھیں گے، لیکن ان کا کفن ان کو پہنا دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک مومن بندے کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیں گے اور اپنے قریب کر کے اس سے پوچھیں گے کہ تم نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا، تمہیں یاد ہے؟ اور پھر اس کے وہ گناہ اسے گنوائیں گے، اور وہ شخص ان گناہوں کا انکار نہیں کر سکے گا، اور وہ اقرار کرے گا۔ اقرار کرتے ہوئے وہ ڈرے گا کہ اب تو میرے سارے گناہ میرے سامنے آ گئے، اب تو میرے لیے تباہی اور بربادی ہے اور میرے لیے ہلاکت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو میں نے دنیا میں تمہارے گناہ کسی پہ ظاہر نہیں کیے، میں نے چھپائے ہیں، میں آج بھی تمہارے گناہ چھپاتا ہوں اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اور پھر اس کی نیکیوں کا رجسٹر اس کو دے دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، قیامت کا دن اتنا لمبا ہوگا کہ اتنا لمبا کہ اس میں اتنی زیادہ قوت کس میں ہوگی کہ جو کھڑا ہو، یعنی کس میں اتنی قوت ہوگی کہ وہ اتنے لمبے دن میں کھڑا ہو سکے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندے کے لیے وہ اتنا آسان ہوگا، اور اس کے لیے وہ کھڑا ہونا ایسے ہوگا جیسے وہ ایک فرض نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی مومن کے لیے وہ وقت کیا ہوگا، انتہائی آسان ہو جائے گا، اور یہ ایسا ہونا عین ممکن ہے کہ وہ وقت غیر مسلموں کے لیے تو وہ لمبا ہو اور مسلمانوں کے لیے وہ وقت کیا ہو، وہ چھوٹا ہو۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص خوشی کی حالت میں ہوتا ہے اور ایک شخص غم کی حالت میں ہوتا ہے، اور غم کی حالت میں اس شخص کے لیے وہ لمحات گزرتے ہی نہیں ہیں، اور جو خوشی کی حالت میں ہوتا ہے وہ لمحات زندگی کے اس کے لیے وہ جلدی گزرتے ہیں۔ تو یہ ایسی کوئی عقل سے بعید بات نہیں ہے کہ قیامت کا دن جن روایات میں آتا ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو وہ روایات اپنی جگہ درست ہیں، اور ایسا عقل کے بالکل خلاف نہیں ہے کہ وہ لمبی اس دن کا لمبا ہونا یہ مسلمانوں کو، مومنین کو تھکائے گا نہیں، بلکہ یہ ان کے لیے راحت ہوگی، اتنا ان کے لیے آسان ہوگا جیسے ایک فرض نماز میں کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا اور اسے دوزخ میں سب سے آخر میں سے نکالا جائے گا۔ یہ وہ شخص ہوگا جسے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر کیا جائے گا، اور پھر اللہ پاک اسے اس کے صغیرہ گناہ دکھاتے رہیں گے، اور جب اس کے صغیرہ گناہ اسے پیش کیے جائیں گے کہ دیکھو تم نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا اور فلاں دن فلاں کام کیا تھا، تو وہ اقرار کرے گا، کیونکہ وہ انکار نہیں کر سکے گا، اس کو یہ مجال نہیں ہوگی کہ وہ انکار کر سکے، تو پھر وہ سہم جائے گا، اسے یہ اندیشہ ہوگا یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے، اب مجھے میرے اوپر میرے بڑے گناہ پیش کیے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تمہارے جو گناہ ہیں، چھوٹے صغیرہ گناہ،
ہر گناہ کے بدلے میں تمہیں ایک ایک نیکی دی جاتی ہے۔ تو وہ اس خوشی میں اس وقت وہ کہے گا اے رب میں نے اور بھی گناہ کیے ہیں جو مجھے یہاں نظر نہیں آتے، یعنی مجھے ان کے بدلے میں بھی نیکی ملنی چاہیے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اور آپ اتنے ہنسے کہ آپ کی وہ داڑھیں مبارک نظر آنے لگی، یعنی آپ اتنے زیادہ ہنسے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے اہل کبائر کے لیے ہے، یعنی میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جن سے کبیرہ گناہ سرزد ہو گئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل دوزخ کے سامنے سے اہل جنت میں سے ایک شخص گزرے گا تو اہل دوزخ اسے کہیں گے، اور وہ ہوں گے مسلمان لیکن اپنے انجام کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ہوں گے، تو وہ اسے کہیں گے کہ اے شخص تو نہیں جانتا کہ میں نے دنیا میں تمہیں پانی پلایا تھا یا کہ میں نے دنیا میں تمہیں وضو کروایا تھا؟ تو پھر وہ شخص جب انہیں دیکھ کے پہچان لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفاعت کرے گا اور انہیں جہنم سے آزادی مل جائے گی اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ تمام روایات آخرت کی، محشر کی کچھ راحتیں بتاتی ہیں، کچھ وہاں کی سہولتوں کے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہاں اگرچہ لمبا دن ہوگا لیکن مسلمانوں کے لیے راحت ہوگی۔ اسی طرح جو گناہگار ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، جیسا روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہیں معاف فرما دیں گے، ان کے اوپر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیں گے۔ اور اسی طرح ایک بڑی تسلی کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے کبیرہ گناہ سرزد ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری شفاعت ان لوگوں کے لیے جن سے کبیرہ گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک یہ بھی بڑی تسلی کی بات ہے کہ جہنم میں جانا تو مسلمانوں کا یہ تو ثابت ہے، وہ اپنے گناہوں کے وجہ سے جہنم میں جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں سے انہیں اس عذاب سے نکال دیں گے۔ مسلمان بھی جو وہاں پہ ان کو پہچاننے والے ہوں گے وہ بھی ان کو ان کے حق میں سفارش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔